السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے نقل مت کرو۔ ایک گھنے اور خوبصورت جنگل میں ایک مور رہتا تھا جس کا نام رنگین تھا۔ رنگین کے پر اتنے خوبصورت اور دلکش تھے کہ جنگل کا ہر جانور اسے دیکھ کر داد دیتا۔ جب وہ بارش کے بعد ناچتا تو کوسے قضا شرما جاتی، مگر رنگین کو خود سے ایک مسئلہ تھا۔ سب کہتے کہ میں خوبصورت ہوں لیکن میں اڑ نہیں سکتا، میں تیز دوڑ نہیں سکتا، میں شکار نہیں کر سکتا، بس ناچ ہی آتا ہے، کیا فائدہ ایسے جینے کا۔ رنگین اکثر اپنے دل میں سوچتا، وہ چاہتا تھا کہ وہ بھی دوسرے جانوروں کی طرح کچھ بن جائے، کبھی باز کی طرح آسمان کی بلندیوں پر اڑنا، کبھی ہرن کی طرح تیز دوڑنا، یا کبھی شیر کی طرح سب پر راج کرنا۔ ایک دن رنگین نے باز سے کہا، باز بھائی، آپ تو آسمان کے شہزادے ہو، کیا آپ مجھے اڑنا سکھا سکتے ہو؟ باز نے کہہ لگایا، مور میاں، یہ ہنر ہر پر والے کو نہیں ملتا، تمہارے پر تو بس دکھاوے کے ہیں۔ رنگین کو دکھ ہوا مگر وہ باز کی باتوں پر عمل کرنے لگا۔ اس نے پر کاٹ دیے تاکہ وہ ہلکے ہو جائیں اور اڑنے کی مشق کرنے لگا۔ وہ روز درختوں پر چڑھتا اور کودنے کی کوشش کرتا مگر ہر بار زمین پر گر جاتا۔ کچھ دن بعد اس کے خوبصورت پر دوبارہ ہو چکے تھے اور اڑنے کا خواب بھی۔ اب رنگین ہرن کے پاس گیا۔ ہرن بہن، تم کتنی تیز دوڑتی ہو، کیا مجھے بھی دوڑنا سکھا دو گی؟ ہرن نے مسکرا کر کہا، مور جی، میرے جسم کی بناوٹ الگ ہے، آپ کے پیر تو نازک ہیں، دوڑنے سے زخمی ہو جائیں گے۔ مگر رنگین نہ مانا، اس نے دوڑنے کی کوشش شروع کی۔ اس نے تالاب کے کنارے دوڑ لگانی شروع کی مگر اس کے نازک پیروں میں چوٹیں آنا شروع ہو گئی۔ جلدی اس کے پیر زخمی اور خستہ ہو گئے اور اب وہ ناچنے کے قابل بھی نہ رہا۔ پھر رنگین نے جنگل کے بادشاہ شیر سے ملاقات کی۔ شیر بھائی، آپ سب پر راج کرتے ہو، آپ سے سب ڈرتے ہیں، کیا آپ مجھے بھی شیر بنا سکتے ہو؟ شیر ہنسا، راج کرنا ہر کسی کا کام نہیں، میں شکار کرتا ہوں، زخم کھاتا ہوں، لڑتا ہوں، تم جیسے نازک جانور کے لیے یہ کام نہیں۔ لیکن رنگین نے اپنا رنگ برا کرنا شروع کر دیا، اپنی آواز سخت بنانی شروع کی اور ایک دن اس نے ایک چھوٹے خرگوش پر حملہ کرنے کی کوشش کی مگر خرگوش نے زور سے چیخ ماری اور سب جانور وہاں جمع ہو گئے۔ رنگین کو سب نے گھیر لیا۔ یہ کیا حرکت تھی؟ رنگین بندر نے غصے سے پوچھا، میں شیر بننا چاہتا تھا، میں سب کی طرح بننا چاہتا ہوں۔ رنگین آہستہ سے بولا۔ اب رنگین نہ اڑ سکتا تھا، نہ دوڑ سکتا تھا، نہ ناچ سکتا تھا اور نہ خوبصورت دکھتا تھا۔ جنگل کے جانور اسے افسوس سے دیکھتے۔ زرافہ بولا، تم سب کچھ بننے کی کوشش کرتے رہے اور کچھ بھی نہ بن سکے۔ رنگین اب ایک سادہ سا پرندہ تھا جس کے پر جھڑ چکے تھے، پیر زخمی تھے اور روح تھکی ہوئی تھی۔ وہ ایک دن خاموشی سے جنگل سے نکل گیا۔ رنگین چلتا رہا یہاں تک کہ اسے ایک پہاڑی پر پرانا الو ملا جو سب جانوروں میں سب سے عقل مند مانا جاتا تھا۔ کیا ہوا رنگین؟ تم تو جنگل کے شان تھے۔ رنگین نے اپنی داستان سنائی۔ الو نے غور سے سنا، پھر کہا، رنگین، قدرت نے ہر جانور کو ایک خاص خوبی دی ہے، شیر کی طاقت، باز کی پرواز، ہرن کی دوڑ اور تمہارا حسن۔ اگر سب ایک جیسے ہو جائے تو جنگل بے رنگ ہو جائے۔ رنگین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رنگین واپس جنگل آیا، سب جانور اسے حیرت سے دیکھنے لگے۔ اب وہ مور جیسا نہیں لگتا تھا مگر اس کی آنکھوں میں عقل، شرمندگی اور سچائی تھی۔ میں واپس آیا ہوں، میں رنگین نہیں رہا مگر میں نے سیکھا کہ جو بھی ہوں وہی میرا اصل خزانہ ہے۔ جانوروں نے اسے معاف کر دیا۔ زرافہ نے کہا، اب تم صرف خوبصورت نہیں، سمجھدار بھی ہو۔ اور رنگین نے طے کیا کہ وہ بچوں کو یہ سکھائے گا کہ جو تم ہو وہی سب سے قیمتی ہو۔ نتیجہ، دنیا میں ہر کوئی کسی نہ کسی وجہ سے خاص ہے۔ جب ہم دوسروں کی نقل کرنے میں اپنی اصلیت کھو دیتے ہیں تو نہ ان جیسے بن پاتے ہیں اور نہ خود جیسے رہتے ہیں۔ سچ یہ ہے کہ اصل خوبصورتی اپنے آپ میں مطمئن رہنے میں ہے۔ شکریہ۔